فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع 3، بے جان زمین ایک نشان ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، کھجور اور انگور پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے نکالے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی نباتات میں اور ان کی اپنی جنس میں اور ان چیزوں میں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ ہم دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، چاند کی منزلیں مقرر ہے، پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ اس کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہے وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ پھر فینومینا آف نیچر، مکی صورتوں کا انداز یہ کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کے ذکر کرتے ہیں، لیکن مشرکین یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی گمراہی میں ان کا اور آگے سرکش ہوتے چلے جا رہے تھے، نیکیوں کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کافر جواب دیتے تھے، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ایک دھماکہ ہے جو انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیا کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے، نہ وصیت ہی کر سکیں گے، نہ اپنے گھر ہی لوٹ سکیں گے۔ رکوع 4، سور پھونکتے ہی یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ آج نیک لوگ جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ ربنا اجعلنا منہم۔ مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، کی تھی نا؟ اور یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہم ان کے منہ پر تماچا لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی ان کے منہ پر تھپا لگا دیں گے اور ان کے کان اور ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن منہ کو بند کر دیا جائے گا، سارے جوارے بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعضاء کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے باڈی پارٹس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اس کو حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ رکھے۔ رکوع 5، یہ ایک نصیحت قرآن ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہے۔ قرآن زندوں کے لیے ہے۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 70 دیکھیں۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ زندہ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردہ کتاب نہیں ہے، زندہ کتاب ہے اور زندوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں وہ بد نصیب ہے، بدبخت لوگ ہیں جو اس کو مردوں تک رکھتے ہیں، مردوں کے لیے پڑھتے ہیں اور مردوں کے لیے بخشوانے کا کام کرتے ہیں، جو کہ ایک دم حق کے خلاف کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر قائم ہوگی تو خود ہدایت حاصل نہیں کرتے، مردوں کو پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زندہ کتاب ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے ان کے بس میں کر دیا ہے کہ وہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار حقیقت بتا رہے نا، انسان دیکھ تیری کیا حقیقت ہے۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو۔ وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟
کیوں نہیں، وہ تو ماہر خلاق ہے بے شک۔ سورۃ صافات 37 سورہ آف دا قرآن مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا ٹاپک اے لوگو جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو زبردستی جھکا دیا جائے۔ رکو 1، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے آراستہ کیا ہے، شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کے پیچھے کرتا ہے۔ ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے۔ ٹوٹتا تارا یہی ہے جنہوں کو مارا جاتا ہے تاروں سے۔ پھر پوچھا گیا تمہاری پیدائش مشکل ہے یا پھر ان چیزوں کی جو کائنات میں موجود ہے؟ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم سمجھ کر نہیں دیتے، نشانیوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، پھر سے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہو۔ مکے کے کفار کے اعتراضات اور ان کی ہنسی مذاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ محاسبہ بھی کرے کہ کیا ہم تو ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں؟ ان سے کہو بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جس کی خبر انہیں دی جا رہی ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ یعنی جب تک جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ کھڑے رہو یہاں پہ، جواب دے کے نکلو۔ اچھا، پل بھر کی بات ہے، اب ہماری سانس چل رہی نا، پل میں سانس اگر رک گئی تو پھر دوسرا جہاں ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے جہاں کی تیاری میں مصروف رہنے والا بنائے اس جہاں میں۔ رکو 2، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ منکرین اور ان کے پیشوا آپس میں تکرار شروع کر دیں گے۔ یہاں پر بھی متعی اور متا کی بحث، بھٹکانے والے بہکنے والے، اور اپنی گمراہیوں کا الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے۔ وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، برابر ہوں گے۔ وہ تو گھمنڈ سے یہ کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کے لیے اپنے معبود کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے چند بندے جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، ربنا اجعلنا منہم۔ وہاں احباب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے، جیسے دنیا میں مجلسیں بیٹھتے ہیں، گھر میں سب فیملی ممبرز بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی ویسے سارے فیملی ممبرز بیٹھیں گے، لیکن لازم شرط ہے سب جنت میں جانا۔ اگر جنت میں نہیں گئے تو پھر وہ جہنم میں آدھے لوگ رہیں گے، آدھے لوگ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر والوں کو جنت والے کام کرنے والے بنائے تاکہ سب جنت میں مزے کریں۔ تو جنت کی مرکزی نعمت جو ہے وہ عورت ہے، عورت کا ذکر کیا گیا، اور عورتیں کون سی، وہ حوریں کون سی جن کی ان کی کوالٹی بتائی گئی، نگاہیں نیچے ہوں گی۔ جنت میں عفت، پاک دامنی، با حیا عورتیں ہی جائیں گی۔ اگر ہم جنتی عورتیں بننا چاہتی ہیں تو پھر عفت، پاک دامنی کو اختیار کرنا پڑے گا، نگاہوں کو نیچے رکھنا پڑے گا۔ اور مردوں کا بھی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو ہی دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ عفت اور پاک دامنی اگر مرد اختیار کریں گے دنیا میں تو جنت میں پاک دامن اور عفت باحیا عورتیں ان کو دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہی خوبصورتی ہے، یعنی حیا میں رہنے سے ہی خوبصورت انسان بنتا ہے۔ اور سب احباب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مصروف رہیں گے اور ان کی میزبانی بھی خوب کی جا رہے گی۔ ذرا ایزیوم کریں نا، سب بیٹھے ہوئے فیملی ممبرز اور مزے کر رہے، اور چھوٹے چھوٹے غلمان بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ سب لا کر شراب دیں گے، یعنی پینے کی چیزیں دیں گے، اور انسان جو چاہے گا وہاں پر آ جائے گا سامنے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کو بولتے پانی لاؤ تو بیزار ہوتے نا، وہاں پہ لانے کی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ارادہ آ گیا سامنے پیش ہو جائے گا۔ کتنا خوش نما منظر ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی کوشش کرنے والوں میں شامل کریں۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے؟ اللہم اجرنا من النار۔ جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے۔ اب بیچارے انہوں نے گمراہ کر کے گئے، لا علمی کی وجہ سے یہ بھی پیچھے چلے، ان کو اور جہنم رشید کیا، انہوں نے بھی جہنم رشید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ صرف چھوٹا ٹرک ہے، اللہ کی بات مان لے، مزے ہی مزے انشاءاللہ۔ رکوع 3، نوح علیہ السلام نے جب ہم کو پکارا تھا
تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے ان کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ بعد والوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے قلب سلیم لے کر آیا، اپنے باپ اور قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ ایک دن مندر میں گھس کر اس نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آگ کے لاوے میں پھینک دیا گیا۔ ہم نے اسے بچا لیا۔ ہم نے ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ لڑکا دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بیٹے سے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ بھی بنائے جو ایمان اور متقی، صالح عمل کرنے والے، تقوی پرست، مخلص بندے اللہ کے، اور ان کے بچے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بنے اور ہدایت یافتہ عمل صالح کرنے والے۔ آمین۔ ماں باپ کو بھی ایسے بنائے اللہ تعالیٰ، ان کی اولاد کو بھی ایسے بنائے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرایا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نے ایک قربانی فدیے میں دے کر بچے کو بچا لیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ رکوع 4۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، نہایت واضح کتاب عطا کی، راہ راست دکھائی، بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اچھا، یہ آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کا جو اختتام پہ آ رہا ہے، تو بعد کیا کر رہے ہیں؟ ہر نبی کے بعد ان کا ذکر خیر باقی رکھا، ذکر خیر باقی رکھا۔ جو تباہ و برباد ہو گئے ان کو ذلت سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا جب ذکر آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی صفات لانے والے ہمیں بنائے اور ہمارا بھی ذکر خیر باقی رکھے ہمارے بعد۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ الیاس بھی ایک رسول تھا۔ الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور 9ویں صدی قبل مسیح علیہ السلام کے یہ آئے تھے۔ شام میں بالبک نامی شہر تھا، وہاں پر یہ رہتے تھے، اور وہ شہر والے بال نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ بال نام کا ایک ذبیحہ بھی تھا، یعنی جہاں پر ذبح کر کے آگے بڑھتے تھے، تو وہ جو بھی آتا تھا وہاں سے کوئی چیز ذبح کر کے، کوئی چڑھاوا چڑھا کے آگے جانا ہوتا ہے۔ اس کا ہی ایک واقعہ ہے کہ مکھی کسی نے چڑھا کے جنت چلا گیا، قتل ہو کے جنت چلا گیا، اور مکھی چڑھا کے جہنم میں چلے گیا۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے اس میں۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر۔ لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے تھا، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے، سب کو تہس نہس کر دیا۔ رکوع 5۔ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ہم روز قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتا۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد تصنیف کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ فرشتے تو کہتے ہیں، پاک ہے اللہ اس صفات سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم تو صف بستہ خدمتگار ہیں۔ صافات صفوں میں فرشتے رہ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل کرتے رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں سے اس کا وعدہ ہے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سورہ صاد 38 سورہ آف دا قرآن، 88 آیات ہے، اس میں 5 رکوع ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس کا نام ایک حرف پہ رکھا گیا ہے۔ پہلا رکوع، منکرین نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے اور وہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہوئے ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، حروف مقطعات کے بعد قرآن میں اکثر
قرآن کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے کہ دیکھو یہ رب کا کلام ہے، اس کو بھولو مت، یاد رکھو۔ لیکن منکرین نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سرداروں نے کہا، چلو اور ڈٹے رہو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نازل ہوا تھا؟ بات نہ ماننے کی وجہ بغض، عناد اور دوسروں کو پریفرنس کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ جتھا تو قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور ایکا والے تھے۔ ان سب پر میرے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہا۔ رکوع 2۔ ہمارے بندوں کے سامنے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے اور ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی۔ ایک دفعہ فریقین کے ایک مقدمے کے ذریعے آزمائے گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ داؤد علیہ السلام کے یہاں پر ایک آزمائش ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ ناانصافی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا ان کے گھر میں، وہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ تو ایک دن 2 لوگ اس دیوار کو پھلانگ کے ان کے وہ کمرے میں چلے گئے۔ فرشتے انسانی شکل میں وہاں پر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے مقدمے کے دوران ایک فریق کو سن کر کہا کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ تو ان کا مقدمہ کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ میری ایک دمبی بھی لے لینا چاہتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی 99 بیویاں تھیں اور ایک بیوی وہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ کسی اور کی بیوی تھی، اس کو طلاق دلوا کے۔ تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کی کہ اس سے باز آ جاؤ، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ رکوع 3۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ یہ متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عقل فہم رکھیں۔ قرآن کا نزول کا مقصد یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ان آیات میں غور کرے اور فکر کرے اور اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہدایت ہم کیسے لیتے، قرآن کو ہم کیسے لیتے؟ پہلا سٹیپ ہے تبرک کے طور پر، مبارک سمجھتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ اس کا تدبر کرنا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے تزکیہ کرنا ہے۔ لیکن ہم صرف تبرک کے حد تک ہی رہ گئے ہیں اور جس سے زندگی ہماری چینج نہیں ہو رہی ہے۔ تدبر بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے۔ تزکیہ، وہ تدبر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، عقل اور فکر کی جو گندگیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان علیہ السلام عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اواب آیا ہے قرآن میں 2 ہی لوگوں کے لیے۔ اواب کے معنی ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اواب کیا کرتا ہے؟ پہلے اسلامک ہدایت دیکھتا ہے، دین کی کیا ہدایت اس میں آتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، تجارت ہو، گھریلو مسئلے ہو، کسی سے تعلقات ہو، اس میں پہلے وہ سوچتا ہے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، میں جو کام کرنے جا رہی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی ہدایات ہے۔ تو یہ اواب کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ہر وقت رب کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے
کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو اواب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اواب بنائے، ہر معاملے میں رب کی طرف پلٹنے والا بنائے اور اس کے حکم کے مطابق وہ معاملے کو کرنے والا بنائے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. ہم نے اس کی بھی آزمائش کی تو اس نے ہماری طرف رجوع کیا. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام، اور شیاطین کو بھی جو ہر طرح کے معمار اور غوطے خور تھے. رکوع 4. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اپنے رب کو پکارا تو ہم نے اسے صحت دی، اس کے اہل و عیال واپس کر دیے. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو یہ خالص صفت کی بنیاد پر بزرگیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل بھی نیک لوگوں میں سے تھے. متقی لوگ جنتوں کی نعمتوں میں مسرور ہوں گے. ربنا اجعلنا منہم. سرکش لوگ دوزخ میں جھلسے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. وہاں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور تلقیاں ہوں گی. آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے. دوزخی آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے اور یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا. جو دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو وہ لوگ جہنم میں نہیں پائیں گے، وہ جنت میں ہوں گے. اور یہ جہنم میں یہ ذکر کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو. رکوع 5. میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان میں ہے. بے شک زبردست اور درگزر کرنے والا. آدم کی تخلیق پر سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے گھمنڈ کیا. وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے. پھر روز جزا تک ملعون ہو کر اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی جو کہ اسے دے دی گئی. اب ابلیس کا یہ مشن بن گیا کہ لوگوں کو بہکائے. اللہ نے فرمایا، جہنم کو تجھ سے اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں اس سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. سورہ صاد جو ہم نے پڑھا تھا اس میں 4 قسم کے جھگڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. 4 جھگڑوں کا ذکر کیا ہے. دمبی کا جھگڑا جو داؤد علیہ السلام کے محراب میں کود کر آئے تھے. دوسرا کفار کا جھگڑا اپنے نبی کے ساتھ. تیسرا اہل جہنم کا جھگڑا، وہ لوگ انہیں بہکائے تھے اور جو بہکے تھے وہ 2 آپس میں جہنم میں جھگڑا کریں گے. چوتھا فرشتوں کا جھگڑا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جھگڑا. تو یہ 4 جھگڑے اس میں ذکر کیے گئے. اور ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا ذکر کیا ہے. 3 تاریکیں کون سا ہے؟ ایک تو چمڑے کا اندھیرا، پھر پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا. یہ 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. غساق جو کہا ہے، پیپ ان کو پلایا جائے گا، پانی جو پلایا جائے گا جہنمیوں کو، وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، چل ہوگا اور بہت ہی بدبودار ہوگا. یعنی اس میں پیپ اور خون کی دونوں مکس کیا ہوا ایک شراب ہوگا جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور اس صورت میں دنیا کے بارے میں بتایا گیا. اللہ نے دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے پیدا کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے. دوسرا، انسانوں کو اس دنیا میں ایک کھیل کھیلنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو وہ کھیل کیا ہے؟ اگر اس کو بہت سوچ سمجھ کے کھیلنا ہے. اگر ہم نے اس میں ہار گئے تو ہمیشہ کی ہار ہوتی ہے، اور جو جیت جاتا ہے اس کھیل میں تو اس کے لیے ہمیشہ کی جیت ہوتی ہے. سورہ زمر یعنی گروپ، مکی صورت ہے. اس میں 75 آیات ہے اور 8 رکوع ہے. اور ہر مکی صورت کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں قرآن کا ذکر کر کے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کیونکہ مکی کے کفار قرآن کو منزل من اللہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا نہیں سمجھتے تھے. اس کے بارے میں وہ غفلت میں یعنی شک میں پڑے ہوئے رہتے تھے. تو ہر جگہ ان کو پہلے بتایا جا رہا کہ دیکھو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے،
اس پر تمہیں ایمان لے کے آنا ہے۔ رکو 1، اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرو۔ اس سورے میں دین کو اللہ کے لیے یا اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیوٹیفل سورہ آف دا قرآن، کسی کا اگر فیوریٹ سورہ اگر ہو سکتا ہے تو یہ سورہ زمر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو اپنے آپ پہ ظلم کیے تھے، پیچھے ہم نے سورت میں پڑھا تھا 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے، اور اس میں ایک تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو جو لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے جو ظلم کر دیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب میرے طرف پلٹ کے آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو خالص بننے کے یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے۔ دین خالص تو اللہ کا حق ہے، اور یہ حق بھی ہے اللہ کا۔ اس بات کو سمجھے کہ دین کو خالص کرنا، اپنی عبادتوں کو خالص کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر ہم نے خالص نہیں کیا تو پھر ہم حق تلفی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے پرست بنا رکھے ہیں، اور وہ اس شرک کی یہ توجہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں۔ مانتے نہیں تھے، ان سے کوئی مانگتے نہیں تھے، جب بتایا جاتا تو وہ کہتے کہ صرف وہ ہمارے رب تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ جیسے آج کے دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے رب کے طرف، ہم اتنے گنہگار ہیں، سیدھے اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہے، تو بیچ میں کوئی میڈیٹر ہونا چاہیے۔ وہ مکے کے کفار کا بھی یہی تھنکنگ تھا، آج کے لوگوں کا بھی یہی تھنکنگ ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، تم جب پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے بزرگیدہ کر لیتا ہے، وہ اکیلا ہے سب پر غالب۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ نافرمانی اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بات مانی جائے اس کی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے۔ ایسے بندوں کا شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے اور دوسروں اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ یہاں سے جو بھی صورتیں آئیں گی اس میں آخرت کی یاد، موت کی یاد اور اپنے اخلاق کو سدھارنے کا ذکر، اپنے اعمال کو سدھارنے کا بار بار اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا کر کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، آ جاؤ، تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہاں آیت نمبر 9 میں تہجد کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، اور تہجد نفس کا جو حصہ ہے اس کو الگ ہٹا کر اللہ کی عبادت میں ترجیح دینے کا نام ہے۔ جو نفس برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے دن بھر، تو اس نفس کو تھوڑا کھینچ کر رب کی طرف راغب کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو مانگنا ہے مانگو، تم گناہوں کی بخشش چاہتے ہو مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تم دنیا کی جو بھی چیزیں مانگتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو تہجد پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہی اس صفت کے عامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی پابندی کرنے والوں میں شامل کرے۔ رکوع 2، کہو میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ رب سے ڈرنے کا حکم ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنے کا حکم، یہ بھی بار بار قرآن میں دیا جا رہا ہے، اور ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب ہی سے نہیں ڈرتے۔ ہماری بدبختی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ خالص مطلب پورا کا پورا 100% اللہ کے لیے، 100%، 0.001 بھی اگر ہم نے کسی کے لیے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اس سے ہی جا کے لو، میرے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے، میرے پاس آنا ہے، میرے سے بدلہ لینا ہے، مجھے 100% چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت خود غرض ہے، اور اس میں بالکل نہیں مانتے اگر ذرا بھی ہم نے کسی اور کو دیا، تو یہ بات ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ کہو
اصل دیوالیے تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا۔ یہ لوگ ہیں اصل بدبخت، خود بھی جہنمی بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنمی بناتے ہیں۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی دانش مند ہے۔ پیچھے صورت میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور اس کیا کرنا اپنا، یہ قرآن کا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن کے حقوق کیا بتائے گئے؟ بات کو غور سے سننا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے گا جو قرآن کو بغور سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور اس کا بہترین پہلو جو ہوتا ہے، ایک مسلمان کے سطح پر عمل کرتا ہے، دوسرا مومن کے سطح پر عمل کرتا ہے۔ محسنین بہت بیسٹ طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ بیسٹ طریقہ جو ہے نا عبادات میں، وہ بیسٹ طریقہ تم اپناؤ تاکہ تمہیں درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام امت مسلمہ کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ رکوع 3، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے۔ بہترین کلام، اس بات پہ ذرا غور کریں۔ جو بھی احسن ہوتا ہے نا، بیوٹیفل ہوتا ہے نا، اس میں انسان کو ضرور اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو بھی چیز اچھی ہوتی ہے وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ یہ کلام بہت بہترین ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس بہترین اور بیوٹیفل کلام کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا تو وہ بدبخت ہے، وہ اندھا ہے، وہ دل کا اندھا ہے، وہ کانوں کا بہرا ہے اور وہ آنکھوں کا اندھا ہے۔ تو یہ کلام ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے۔ جب اٹریکٹ ہوتے ہم، پھر اس سے وہ کوالٹیز نکلتے ہیں جو سورہ احزاب آیت 35 میں ہم نے پڑھا تھا، 10 کوالٹیز، صائم، مومن، متقی، متصدق، ذاکرین، یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوبصورتی کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے طرف ہر وقت راغب ہونے والا بنائے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، ایک ہی جیسے لگتے ہیں نا، اتنا سارا ہم پڑھ رہے، اس میں کوئی مختلف نہیں ہے، چند باتیں ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے سمجھایا، کہیں کسی اور طریقے سے، کہیں مثال دے کر کے، بات وہی ہے، بات تھوڑی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ بعض لوگ ان ریپیٹڈ مضامین کو دیکھ، اچھا یہی نا، وہی بات ہے، ایسا تکبر کرنے والوں کا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن بار بار ریپیٹ باتیں سن کر مومنوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، محسنین کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہر وقت سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو ایک تازہ نصیحت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت تازہ نصیحت لگے ایسے اپنے آپ کو بنائے، ایسے اس کی گرویدہ ہو جائے، ایسے اس سے محبت کرنے والے بن جائے، پھر اس کے جسم اور اس کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کا مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہے جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک نوکر ہے، اس کے 10 مالک ہے، ایک نوکر ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 10 مالکوں کا جو ایک نوکر ہے، 10 مالک 10 حکم دیں گے، وہ کس کا حکم بجا لائے گا؟ اگر ایک ہی مالک ہوگا تو اس کی ایک کی بات سنتا چلا جائے گا، اس کے لیے ایزی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واحد ہے، ان کی اگر بات سنتے چلے گئے تو بندوں کے لیے عبودیت، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر 10 کو بنا کے رکھیں گے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ شرک کرنے لگیں گے،
تو پھر اس سے انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آیت 22 افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، یہاں پر شرح صدر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسلام کے لیے دل کا کھل جانا، اسلام کی حفاظت میں دل کا اس طرح یقین پیدا ہو جانا جس سے ہر قسم کا شک و شبے سے انسان دور ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، ایسا دل کا کھل جانا اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، تو اس راہ میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ پھر کسی بھی قیمت میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر ایسا ہے، ہم ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں پورے کے پورے عمل کرنے والے، کسی بھی قیمت میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر سمجھے کہ ہمارا دل کھلا ہوا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے شرح صدر عطا فرمائے، آمین۔